جواد احمد ہمارے پاکستان کے ایک بہترین گلوکار ہیں۔ بچپن ہی سے ہم انہیں سنتے آئے ہیں۔ ان کا نغمہ دوستی تو ہمیشہ سے بچوں بڑوں سب کا ہی پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ جواد احمد کے ایسے بہت سے گانے ہیں جنہیں پاکستان اور ہندوستان سمیت دنیا بھر میں بے حد پسند کیا گیا۔ 2017 میں برابری پارٹی پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی جواد احمد سیاست میں بھی قدم رکھ چکے ہیں، اور فی الحال سیاست میں انہیں وہ پذیرائی نہیں مل سکی جو گلوکاری میں حاصل ہوئی۔ خیر، اب آتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف کہ جواد احمد ہمیشہ عمران خان پر ہی شدید تنقید کیوں کرتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کا لہجہ اتنا زہریلا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ 30-40 سال تک ملک پر حکومت کرنے والی جماعتوں پر تنقید کی بجائے انہیں صرف عمران خان ہی نظر آتے ہیں۔ چند روز پہلے بیرونی سازش اور مداخلت کے نتیجے میں جب عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا، ان کے مداحوں نے جواد احمد کے گانے تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے کے ذریعے عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا، تو اس پر بھی جواد احمد آگ بگولا ہو گئے کہ ان کے گانے کو عمران خان کے لیے کیوں استعمال کیا گیا۔ تو اس سب کی ایک ہی وجہ ہے کہ جواد احمد عمران خان پر تنقید کر کے سیاست میں مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری پارٹیوں کی فین فالوئنگ نہ ہونے کے برابر ہے، اور عمران خان کے پاس سب سے بڑی سپورٹ ہی عوام کی ہے، جس میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ یہی سب دیکھ کر جواد احمد حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ ان کی بھی شدید خواہش ہے کہ لوگ عمران خان کی طرح انہیں بھی سپورٹ کریں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب وہ عوام میں سیاستدان کے طور پر مقبول ہوں گے، اور ایسا صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب عمران خان بڑے بڑے جلسوں میں جواد احمد کا نام لے کر ان کی تنقید کا جواب دینا شروع کریں گے۔ اور ایسا ماضی میں بھی ہو چکا ہے کہ جب عمران خان نے بلاول اور مریم نواز کی تنقید کا جواب دینا شروع کیا تو ان دونوں کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، اور یہی سب جواد احمد بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان انہیں بھی اپنا مخالف سمجھنا شروع کریں اور ان کی تنقید کا جواب دیں تاکہ بڑے بڑے چینلز ان کو اپنے ٹاک شوز میں مدعو کریں۔ لیکن لگتا ہے کہ عمران خان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جواد احمد اب شوبز چھوڑ کے سیاست میں آ چکے ہیں، اور ان کی کوئی سیاسی جماعت بھی ہے۔ اسی لیے جواد احمد کو یہی مشورہ ہے کہ وہ دوسروں پر بے جا تنقید کرنے کی بجائے عملی طور پر کوئی کام کر کے دکھائیں تاکہ عوام میں ان کی مقبولیت بڑھ سکے۔ ضروری نہیں کہ کوئی کام کرنے کے لیے اقتدار کا ہونا ضروری ہے، کرنے والے اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ ان کا سیاست میں آنے اور نئی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ خوش آئند ہے، کیونکہ عوام کب تک انہی پرانی پارٹیوں اور آزمائے ہوئے لوگوں کو ہی آزماتے رہیں گے۔ جب نئے لوگ سیاست میں آئیں گے تو ہی پاکستان میں کچھ نیا اور اچھا ہو سکے گا۔